والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معزز علماء کرام، آج کا یہ اجتماع قرآن مقدس کی برکت کی وجہ سے منعقد کیا گیا۔ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے گاؤں میں ہر سال مکاتب کا امتحان ہوتا ہے، صبح امتحان ہوتا ہے اور شام کو یہ جلسہ منعقد کیا جاتا ہے۔ یقیناً قرآن وہ مقدس کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا قصہ تمام کرنے گھر سے نکلے تھے۔ جب قرآن کریم کو سنا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ مجھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور پوری زندگی اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کسی شے کی، جس کسی شخص کی، جس کسی بھی دنیا کی کائنات کی کسی بھی چیز کی نسبت اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ قابل احترام بن جاتی ہے۔ مثلاً ایک کاغذ ہے جس پہ اخبار لکھا جاتا ہے، ایک وہ کاغذ ہے جس پہ ہندی، انگلش اور دوسری کتابیں تحریر کی جاتی ہے۔ ان کا وہ درجہ اور مقام نہیں ہے جس کاغذ پر قرآن مقدس کے مقدس الفاظ تحریر کیے جاتے ہیں۔ وہ اتنا قابل احترام ہو جاتا ہے اس کو بغیر وضو کے چھونا کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ الغرض قرآن مقدس کے بے شمار فضائل ہیں اور اس کی ترویج و اشاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک مختلف انداز سے، طریقوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اور اسی سلسلے کی وجہ سے جب حضرت مولانا شاہ محمد الیاس مرحوم رحمت اللہ علیہ کی اس علاقے میوات کی طرف توجہ ہوئی تو تبلیغ سے پہلے حضرت نے قرآن پاک کے مکاتب کا نظام قائم فرمایا، جس کی مثال ہمارے شہر نوح میں دارالعلوم معین الاسلام ہے، جس کا بڑا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ اس جیسے ہر قصبے، بڑے گاؤں میں حضرت نے بہت سارے مدارس، مکاتب قائم کیے۔ کامینڈا میں، پہاڑی میں، سنگار میں، کاما میں، نگر میں بہت ساری جگہ قرآن کریم کے مراکز قائم کیے۔ پھر اس سے پہلے اپنے یہاں علماء کرام بالکل گنتی کو بھی نہیں تھے، چند تھے۔ اب الحمدللہ حضرت مولانا الیاس مرحوم رحمت اللہ علیہ کی محنتوں سے، ان کی دعاؤں کی برکتوں سے اب ہمارے یہاں بہت سارے مدارس ہیں، علماء ہیں، بہترین قراء ہیں۔ ابھی جس قاری صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ان کا شمار انڈیا کے مشہور اور کامیاب قراء میں آیا ہے۔ ان کے نام ایک مرتبہ مقابلہ ہوا تھا، قاری صاحب پہلی پوزیشن پر رہے تھے، اور اسی مدارس مکاتب کی برکت سے ہمارے میوات کے بچے ابو ظبی دبئی کے اندر، قطر کے اندر
امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر، افریقہ کے اندر یہ حضرت صرف اور صرف حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک توجہات کی برکات ہے۔ اسی تعلق سے ہمارے یہاں یہ پچھلے کئی سالوں سے امتحان پورے گاؤں کا الحمدللہ ہوتا ہے، اور جس کی تعداد پچھلے سالوں کے مقابلے میں کم تھی، پھر کچھ اور بڑی، پھر کچھ اور بڑی۔ غالباً پچھلے سال جب گاؤں کا امتحان ہوا اس میں تقریباً 1275 بچوں نے شرکت کی، تو اس سال وہ تعداد بڑھ کر 1348 ہو گئی، جس میں سے حفظ کرنے والے بچوں کی تعداد 36 ہے اور ناظرہ پڑھنے والے بچوں کی تعداد 355 ہے۔ اور ہم نے آج پڑوس کے گاؤں ٹیڑک پور میں بھی امتحان کیا، وہاں ایک مسجد کے اندر طلبہ کی تعداد 90 تھی اور ایک مسجد کے اندر طلبہ کی تعداد 70 تھی۔ الحمدللہ صبح تقریباً 30 سے 40 کے تعداد علماء کرام کی جو اچھے مکاتب میں محنت کرنے والے ہیں، وہ نماز فجر کی نماز کے بعد تشریف لائے۔ انہوں نے مسجد جا کر بچوں کا جائزہ لیا اور بہت ہی خوش ہو کر یہاں سے لوٹے۔ اور اسی کے تعلق سے یہ آج یہ جو اجتماع ہے، یہ جلسہ ہے، قائم کیا گیا تاکہ قرآن کریم کے فوائد، اس کے دینی ثمرات اور اس کی افادیت و ضروریت کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے، اور ہم یہاں سے یہ عزم لے کر جائیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی بغیر قرآن کے پڑھا ہوا کوئی بھی بچہ نہ بچے، اور اگر جوان قرآن نہیں پڑھے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی کوئی متعین عمر نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام آئے، سارے بچپن میں اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا۔ کوئی 50 سال کی عمر میں آیا، کوئی 33 سال کی عمر کی جب آیا، کوئی اس سے زیادہ عمر کی جب آیا، سب نے قرآن کو سیکھا، اور پوری دنیا کے اندر محض قرآن کی ہی اشاعت انہوں نے نہیں کی، بلکہ اپنی تہذیب تقریباً دنیا کے اندر عربی بولنے والے وہ ممالک کی تعداد 57 کے لگ بھگ ہے۔ یہ صحابہ کرام کی محنت کا ثمرہ ہے۔ وہ جدھر چلے گئے، جہاں چلے گئے، انہوں نے قرآن کی ترویج و اشاعت کی اور اپنی تہذیب کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور لوگوں نے ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر نہ صرف ایمان قبول کیا بلکہ ان کی تہذیبوں کو بھی اپنا کر وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوئے۔ اس لیے مکاتب کا ایک سلسلہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے خصوصاً میوات کے اندر قائم ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ ابھی ہم پچھلے دنوں عالی میں تھے، وہاں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اسد صاحب حفیظہ اللہ وہ بھی تشریف لائے تھے، اور حضرت مولانا مفتی جاہد حسین صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے وہاں ایک عجیب بات بتائی کہ حبشہ وغیرہ کے ذمہ دار ساتھی مولانا سعد دامت برکاتہم کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے یہاں کی ضرورت بیان کی کہ ہمارے یہاں قرآن کے مستقل مکاتب کا نظام نہیں ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں۔ وہاں اسکول کا سلسلہ زیادہ ہے اور حکومتوں کی طرف سے غالباً وہاں اجازت نہیں ہے، اسکولوں کی اجازت زیادہ دی ہوئی ہے۔ تو حضرت مولانا سعد مد ذلہ العالی نے ان کو ذمہ داروں کو نحو میں بھیجا، انہوں نے ہمارے مولانا شیخ الحدیث حفیظہ اللہ مولانا اسحاق صاحب سے ملاقات کی، مفتی زاہد صاحب حفیظہ اللہ سے ملاقات کی اور دیگر علماء سے۔ پھر انہوں نے اپنے میوات کا نظام ان کے سامنے بیان کیا، ان کو اردو میں مرتب کیا اور پھر عربی میں کر کے ان کو پیش کیا۔ انہوں نے وہ حضرت مولانا سعد حفیظہ اللہ کے سامنے پیش کیا، اور حضرت نے ان کو یہ کہا کہ جو انہوں نے لکھ کر دیا ہے بالکل درست ہے، اس طریقے کے مطابق آپ کام کرو۔ تو ہمارے یہاں کا مکاتب کا نظام الحمدللہ جیسے
تحریک تبلیغ کا کام چہار دانگے عالم میں پھیلا ہوا ہے، اسی طرح آپ کے ان مکاتب کی گونج پورے عالم میں پہنچی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے پچھلے ہفتے دارالعلوم دیوبند کے نائب محترم حضرت الاستاذ حضرت مولانا عبد الخالق سنبھلی حفظ اللہ حتین حلقے میں تشریف لائے۔ ان کو پتہ چلا یہاں مکاتب کا نظام بہت عالی ہے، ان حضرت نے ان مکاتب کا معائنہ کیا اور دعائیں دے کر حضرت لوٹ گئے۔ تو قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بغیر نہ ہماری نماز ہوگی نہ ہمارا دین مکمل ہوگا، اس لیے ہم باعث سعادت ہے ہمارا یہاں جمع ہونا، اور آپ باعث برکت ہے، اور آپ کا آنا یہاں بہت عظیم مقاصد کے حصول کے لیے ہے کہ آپ محض قرآن کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہم نے کا ہر ایک ساتھی عزم لے کر جائے کہ میری مسجد کا مکتب ایک مثالی نمونہ بن جائے، اور میرے محلے میری مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والا کوئی گھر قرآن کے فیض سے خالی نہ رہے، اس لیے کہ قرآن مقدس سے نسبت پانے والا بچہ اگر وہ قرآن پڑھے گا، اس کے اوپر محنت کرنے والا اس کا ماں باپ، اس محلے کے ذمہ دارات یا اس محلے کے تحریک دینے والے تحریک لوگوں ابھارنے والے حضرات، جب بچہ قرآن پڑھے گا، نماز سیکھے گا، اور جب وہ اس پر عمل کرے گا تو ان محنت کرنے والوں کو دنیا میں بھی اللہ کرم کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی بچہ حافظ قرآن بنا تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت حافظ قرآن کو بلائیں گے اور اس کو کہیں گے پڑھتا جا، اور جنت کے بلند و بالا درجات میں چڑھتا جا، تیری منزل وہ آخری آیت ہے، وہ آخری لفظ قرآن کا ہے جہاں وہ پورا ہو جائے۔ پھر اس کے ماں باپ کو ایسی تعظیم اور ایسا اکرام کیا جائے گا کہ عرش کے میدان محشر میں جہاں عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں چند لوگ موتی اور ہیرے یاقوت کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے سروں پر ایسا تاج ہوگا سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے۔ یہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا۔ تو لوگ پوچھیں گے یہ کوئی انبیاء ہے، یہ کوئی شہداء ہے، یہ صلحاء ہے، یا علماء ہے، کون ہے؟ ان کو بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ تو میرے بھائیو، کتنا مبارک ہے وہ آدمی، وہ گھرانہ جس کے گھر میں حافظ قرآن بن جائے، اور اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے عالم بن جا، اگر ایسا نہ ہو سکے تو طالب علم بن جا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ان کے مددگار بن جا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ان سے محبت کرنے والا بن جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا تکن الخامس، تو پانچویں قسم سے نہ بن جانا، فتہلک، بس تیری ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے آج کے یہاں کا جو مجمع ہے، اللہ ان کے آنے کو قبول کرے، آپ لوگ سب یہ عزم لے کر جائے کہ میری مسجد کا مکتب 100% جو بہترین ہمارے یہاں مکاتب ہیں ان کا نمونہ پیش کرے گا، اور میری مسجد کے قرب و جوار میں چاہے کوئی بچہ غریب کا ہو، امیر کا ہو، دنیاوی تعلیم کا ہمارے اوپر اتنا بڑا بھوت سوار ہے، اس پہ ہم ایک ایک بچے کے اوپر لاکھوں روپے سالانہ خرچ کرتے ہیں۔ دین کی ہر چیز سستی اور آسان بھی ہے، کوئی وضو کرے تو بہت آسان ہے، کوئی مسواک کرے تو بہت آسان ہے، کوئی نماز پڑھے تو بہت آسان ہے، اور تعلیم قرآن بھی نہایت آسان ہے۔ ہم ایک قرآن پڑھانے والے کو اس کا معاوضہ کیا دیتے ہیں معلوم ہے؟ قرآن پڑھانے والا دنیا کے اندر وہ واحد شخص ہے جو پورے سال ادھار میں آپ کی ملازمت اختیار کرتا ہے، اور اگر وہ سال بھر رہا بہت اچھی بات ہے، 20 سال میں چلا گیا تو کوئی پرسان حال اس کا نہیں ہے۔ ایسا یہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبارک جماعت انبیاء کی
ان کا مشترکہ ایک ملفوظ نقل کیا گیا قرآن میں، ان اجریہ الا علی اللہ، ہم تو بدلہ صرف اللہ سے چاہتے۔ اس لیے علماء کرام جب ہماری نمازیں پڑھاتے ہیں، علماء کرام جب مکاتب میں ہمارے بچے پڑھاتے ہیں، اور ہمارے محلے میں جب کوئی کسی کا وفات کا وقت آ جاتا ہے، ہمارے مردوں کی نمازیں جنازہ پڑھاتے ہیں، کوئی اور کام ہو جائے تو سارے وہ ہمارے دین کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، ان کی حوائج کا، ان کی ضروریات کا تکفل کرنا ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے۔ اور روئے زمین کے اندر اگر کوئی مقدس ترین جماعت ہے، وہ ان ائمہ علماء اور ان کے سوا کوئی ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا مجھ سے مصافحہ کیا۔ اس سے بڑی ان کی تعظیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، صرف یہ اس میرے بتانے کا، بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے صرف سوڑا کا گاؤں میں ہی مکاتب میں اچھی محنت ہو رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس گاؤں میں ایک بھڑنگا کا گاؤں ہے، وہاں ایک مسجد میں حضرت حافظ شفاعت حفیظ اللہ نوجوان حافظ ہیں، وہ اتنی محنت کرتے ہیں، تقریباً 30 کے لگ بھگ وہاں حافظ قرآن بچے ہو چکے ہیں۔ ان کا انداز مدرسوں جیسا ہے، وہ لگ بھگ 4 بجے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بچے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں۔ ایسے ہی ابھی جس قاری صاحب نے تلاوت کی، ان کے ایک شاگرد ریواسن کھیڑی، وہاں اتنی اچھی اس کی مکتب میں محنت ہے، جیسا وہ قاری صاحب کا لب و لہجہ، ہر بچہ ہر بچی اسی کے طرز و انداز پر قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارا حضرت مفتی صاحب کے ساتھ، ابراہیم صاحب کے ساتھ سفر ہوا رانولی اسماعیل پور کی طرف، وہاں مکتب دیکھے، ایک قاری زاہد حسین نے، عجیب غریب ان کی محنت کی مکتب کی محنت تھی، چھوٹے چھوٹے بچے، اتنی اچھی محنت ان کی تھی کہ کسی کے 25 پارے لڑکیوں کے ہو چکے ہیں حفظ، اور ان کا قرآن کا پڑھنا اور ان کے بچیوں کا لباس اور ان بچوں کا لباس ایک عجیب کہانی بیان کر رہا تھا۔ اب جب مکاتب میں امتحان لیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کتنی محنت امام کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ عربی حدیث پڑھے گا 60 100 اور ترجمہ بھی کرے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اگر آپ میں سے کہوں کہ 60 حدیثیں عربی پڑھ کے اور ترجمہ کر دو، غالباً ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم میں سے اکثر ساتھی یہ کام کر دے۔ ایسے ہی ان کی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات، حیرت ہوتی ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ اتنی اچھی اس کی ادائیگی اور اتنی استاد کی محنت، اور ایک استاد کے ذمہ کسی مسجد میں 250 بچے، کسی مسجد میں 350 بچے، ایک پڑھانے والا، کسی مسجد میں 70 بچے، کسی مسجد میں 150 بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو آسان بنا دیا، لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ہم کو تعاون کریں، کبھی ہماری ذات سے ان پڑھنے والوں کا اور پڑھانے والے کا دل آزاری نہ ہو جائے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ میں اپنی بات اس عزم کے ساتھ آپ سے وعدہ لے کے یہ ختم کرتا ہوں، اس کے بعد میں حضرت مفتی زاہد حسین حفظ اللہ کا بیان ہوگا، پھر استاد محترم حضرت مولانا حضرت صاحب حفظ اللہ کا بیان ہوگا کہ آپ سب وعدہ کریں، ہم انشاءاللہ جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ عزم کرے ہم قرآن پڑھیں گے آج کے بعد، اور ہمارے گھر میں کوئی بچہ بغیر قرآن کے نہیں رہے گا، اور ہمیں سے ہر ایک ساتھی یہ عزم کرے کہ میری مسجد کا مقصد، اس کے لیے ہمیں چاہے جو بھی کوشش کرنی پڑے، زیادہ بچے ہیں تو 2 استاد رکھیں۔ اس عزم کے ساتھ آپ یہاں سے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو اور یہاں بیٹھنے کو اور یہاں پر سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔